أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نفر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأشقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب سے پہلے تو آپ تمام مومن مومنات کو آج کی اس مناسبت سے بہت بہت عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں. پہلا اتفاق ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے جشن سے بھی خطاب کر رہا ہوں. اب تک صرف مدارسی میں پیش کی پہلا جشن، لیکن گزشتہ رات ہم لاہور سے باہر پڑھا چلے گئے تھے تو آپ سے نہیں آ سکے تھے دونوں مدارس نہیں پڑھ پائے. آج اس کی عمارت بہت لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے اور مدرسے میں ہم نہیں پہنچ سکے. کافی بڑے بھی خراب ہو گئی کہ مسلسل ہم پھر باہر رہے. تو بہرحال نکاحت ہے، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد خود بخود تقویت محسوس کرنے لگا. کچھ ممبر کا اپنا اثر ہے اور پھر جو حقیقی وارثان ممبر ہیں اگر ان کی خدمت کی نیت ہو تو وہ بھی مدد بھی کرتے ہیں، عطا بھی کرتے ہیں. میں ممبر پہ عطا کا قائل ہوں. انتخاب کیا ہے میں نے سورہ اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا سبحان الذی اسری بعبدہ شب معراج سے متعلق پیش کر رہا ہوں. 4 ایسے عقائد ہیں کہ عاشقہ فرماتے ہیں اگر کوئی نہ مانتا ہو تو ہمارا شیعہ نہیں. 4 چیزوں پہ عقیدہ اگر کوئی نہ رکھتا ہو تو ہمارا شیعہ نہیں. پہلا، اگر کوئی کہے کہ میں معراج جسمانی کو نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ رسول خدا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی، خواب میں معراج نہیں ہوئی. خواب میں معراج تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے. خواب میں معراج تو مجھے اور آپ کو بھی ہو جاتی ہے. ایسی معراج کے قائل نہیں ہے. اور بعض مسلمان حدیث گھڑتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس سے نسبت دے رہے ہیں. تو میں تو کہوں گا مجھ میں کیا، میں کیونکہ بہت زیادہ علماء پڑھنے والا نہیں ہوں تو میں ابتدائی سے پورا اپنا پورا ذکر دے دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار میں رہیں گے، زور لگائیں گے نہیں لگائیں گے. تو بعض مسلمان حدیث گھڑتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر اسلام جسم کے ساتھ معراج پہ نہیں گئے تھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین کہتی ہیں کس طرح بھی گرم تھا، کنڈا چل رہا تھا، پانی بہ رہا تھا.
کیا پڑھا قرآن نعرہ البتہ جس ام المؤمنین سے جن سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے ان کی شادی مدینے میں ہوئی ہے پیغمبر سے نہیں پہنچا سکا کچھ لوگ پہنچ گئے ام المؤمنین سے شادی مدینے میں ہوئی ہے معراج مکے میں ہوئی ہے اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ کا نام اس مسجد کا نام ہے جہاں خانہ کعبہ ہے وہ ہے مکے میں اور پیغمبر کی ام المؤمنین سے شادی ہوئی ہے مدینے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جیسا میں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ کئی دلیلیں اس آیت میں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج جسمانی ہے روحانی نہیں میں چار عقائد جن سے مشہور ان کے میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ حدیث یہ چار عقائد جو نہ مانتا ہوں وہ شیعہ پہلا جو معراج جسمانی کو نہ مانے تو ہم جو شیعہ ہے وہ مانتے ہیں معراج جسمانی کو دوسرا شفاعت جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں امام فرماتے بھئی شفاعت اسی کی ہوگی جو شفاعت کو مانتا ہوگا تیسرا سوال منکر و نکیر جو اسے نہیں مانتا ہوگا وہ شیعہ نہیں ہے اور سوال منکر نکیر سے متعلق میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام وہاں پہ بھی مدد کے لیے آتے ہیں تو اب جس کی وہاں پہ اس کا عقیدہ ہے کہ میری قبر میں آئیں گے تو اس کی قبر میں آئیں گے جو مانتا ہی نہ ہو جو پہلے کہتے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے پاس آئیں گے میری مدد کریں گے جو جیسی جس سے توقع رکھو گے ویسا ہی ہوگا توجہ ہو فرماتے ہیں کہ جو خدا سے جیسی توقع رکھے گا خدا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا اگر کوئی یہ سمجھے گا خدا میری مغفرت کر دے گا اس کی مغفرت ہو جائے گا اور اگر کوئی یہ سوچے گا نہیں میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو کیونکہ وہ پہلے ہی تصور کیے بیٹھا ہے یقین کیے بیٹھا ہے اب وہ توقع نہ رکھے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا پہلے اس نے فیصلہ کر لیا اللہ میرا گناہ معاف نہیں کر سکتا نہیں ہمیشہ امید رہے جتنے بھی گناہ ہوں تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ادلہ کو سبحان اور جب ہم آگے سے نہیں رہے اللہ کہتا ہے منزہ ہے وہ ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ایسا نہیں کہ لفظ من جب عربی میں کہا جاتا ہے تو ابتدائے غایت کے لیے آتا ابتدائے غایت کے لیے آتا میں ترجمہ کرنا چلا جاؤں گا عربی کی ادبیات کے بہت الفاظ استعمال کروں گا اس لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں عربی ادبیات کے بہت الفاظ ہوں گے کیونکہ مجھے قرآن کی آیت کی تحلیل کو تفسیر کو پیش کرنا ہے ایسا نہیں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا یہ اللہ کہتا ہے میں نے سیر کروائی سیر کروانا روح کا نہیں ہوتا جسم کا ہوتا سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ نے نہیں کہا برسولہ بنبیہ کہا بعبدہ اپنے بندے کو اس نے سیر کرایا پیش کر رہا ہوں اگر رسول رسالت دیکھی نہیں جا سکتی رسالت کو دیکھا نہیں جا سکتا رسالت کا جو عہدہ ہے وہ ہمارے لیے منی نہیں ہم دیکھ نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے نبوت کا عہدہ دیکھا نہیں جا سکتا ہمیں صرف یہ کہ کسی شخص پہ نبوت اور رسالت آتی ہے لیکن اللہ نے کہا نہ نبی کو نہ رسول کو سبحان الذی اسرا بعبدہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرایا بندگی کا تعلق جسم سے ہے من کو میں پیش کرتا ہوں من المسجد الحرام من ابتدائے غائب کے لیے آتا ہے میں سفر کر رہا ہوں تو پوچھیں گے کہاں سے شروع کیا تو میں کہوں گا ماڈل ٹاؤن سے گیا اقبال ٹاؤن تک یا جوہر ٹاؤن تک جہاں پہ بھی ایسا نہیں کہ من آتا ہے ابتدائے غائب کے لیے جہاں کوئی جسمانی سفر نہ ہو وہاں من نہیں آتا سے اور تک روحانی سفر کے لیے سے اور تک نہیں آتا یہ جسم کے لیے آتا ہے یہ نہیں کہوں گا میں نے خواب میں ماڈل ٹاؤن کی زیارت کی جب جسم کے
ساتھ جاؤں گا تو من آئے گا، الہ آئے گا۔ عربی زبان میں من اور الہ جسم کے لیے ہیں، ابتدائی آیت یعنی مادی ہے، معنوی نہیں ہے، روحانی نہیں ہے، مادی ہے۔ اس کا مطلب ہے جسم عنصری۔ میں ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اب وہ دلیل ہے سائنٹیفک پروف ہے، سائنس کا پروف ہے، اگر سننا چاہیں گا۔ مجھے معراج سے کچھ فضائل کو بھی پیش کرنا ہے اور 2 نتیجوں کو بھی دینا ہے۔ میں یقین مانیے بے انتہا خستہ حالت میں ہوں، میری طبیعت نہیں پڑھنے کی، لیکن میں پورے ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو آپ سنیے گا۔ ایک سائنٹیفک پروف دے رہا ہوں۔ ابھی گزشتہ برس قوم مقدس کی بہت بڑے مجد عقید ہیں، آیت اللہ ہیں، صافی گلپائگانی، لطف اللہ صاحب گلپائگانی، ان سے سوال کیا گیا کہ آج پوری دنیا میں رومرز چل رہے ہیں، ایک لوگ بحث کر رہے ہیں کہ واقعی کیا آئنسٹائن کی خط و کتابت تھی مرحوم آیت اللہ حسین طباطبائی بروجردی سے یا نہیں تھی؟ وہ آغا صافی گلپائگانی سے پوچھا گیا، کیونکہ وہ ان کے دفتر میں تھے، اب وہ 99 برس کے ہیں، اگلے سال 100 برس کے ہو جائیں گے۔ ان سے سوال کیا کہ واقعی خط و کتابت تھی آئنسٹائن کی؟ آیت اللہ بروجردی سے کہا ہاں خط و کتابت تھی۔ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہو گیا تھا، کہ یہ مجھے ثابت نہیں کہ شیعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ کہ موضوع کیا تھا، موضوع بحث کیا تھا، خط کیوں لکھتا تھا؟ کہ اس نے خط لکھا تھا کہ میں نے تمام ادیان عالم کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے ہندو سادھو ہوں، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، سب کو خط لکھے ہیں، تمام علماء اسلام کو، تمام سب کو خط لکھا کہ آیا انسان سپیس میں جا سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق یا نہیں جا سکتا؟ جو ہو انسان سپیس میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو ہوگی نا ذہنوں میں، اس کی تھیوری بھائی ایک ہی تھیوری ہے، مشہور و معروف ہے، آئنسٹائن کی تھیوری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E equals to C square MC square، ذہنوں میں ہے نا؟ تو MC square کا وہ E equals to MC square، یعنی سپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا، سپیڈ آف لائٹ کی بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمام ادیان عالم کے علماء کو خط لکھا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کیا آیا آپ کے نزدیک انسان باہر جا سکتا ہے اس زمین کے احاطے سے، اس کرۂ ارض سے، یہ جتنی اسپیسز سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جا سکتا۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ملا صدرہ نے ایک تھیوری کی ہے حرکت جوہریہ، جس میں ثابت کیا ہے کہ پیغمبر گئے ہیں۔ ابھی فتوے کی صلاحات میں بہت معذرت ہوں، میرے کہا صلاحات ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو جانیے ملا صدرہ کے پورے اس نظام کو، فلسفے کو پیش کیا اللہ بروجردی نے آئنسٹائن کے لیے، کیا کہ جا سکتا ہے، کہ بس میری تقویت ہو گئی۔ کیسے گئے؟ کہ معراج پہ۔ عزیزان گرامی یہاں پیش کر رہا ہوں دلیل کو، جب سائنس کہتی ہے کہ ہاں جا سکتا ہے، تو سپیڈ آف لائٹ سے اگر کوئی ٹریول کرے تو جا سکتا ہے۔ صحابہ نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول خدا معراج پہ گئے کیسے تھے؟ جب آپ نے کہا نا میں معراج پہ گیا تھا، تو آپ نے کہا میں براق پہ گیا تھا۔ مجمع کی توجہ ہو، میں پورے ذکر دے رہا ہوں، کہا میں براق پہ گیا تھا۔ آئنسٹائن نے کہا اگر سپیڈ آف لائٹ سے، نور کی رفتار سے کوئی ٹریول کرے تو اسپیس سے باہر جا سکتا۔ پیغمبر نے کہا میں براق پہ گیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کیسا ہے؟ کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم بہت پیچھے ہو، لیکن گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے، بہت تیز رفتار کرتا ہے۔ تو براق کیسا ہے؟ کہ سفید ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا براق پہ گیا تھا۔ براق ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ کیسے پیش کروں؟ برق رفتار ہے، ہوادار ہے۔ کہ تمہاری جتنے دنیاوی مخلوقات ہیں ویسے کچھ کھانے کو نہیں چاہیے ہوتا، ہوادار ہے۔ اب یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں، عزیزان گرامی پیغمبر کہہ رہے ہیں برق رفتار ہے، ہوادار ہے۔ برق رفتار، دیکھ آئنسٹائن نے بھی تو کہا بجلی کی رفتار سے کوئی سفر کرے، تو پیغمبر کا برق رفتار ہے، ہوادار ہے۔ آپ نے دیکھا آگ کو جلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نے کہا میں براق پہ گیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ پیش رو کیا دیکھا؟ یا علی
نشانیاں دکھائیں گے. سب سے باعظمت نشانی اللہ کہہ رہا ہے میں دکھاؤں گا. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. میں اپنا خون ذکر دے رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میں گیا اور یہاں تک کہ پہلے آسمان پہ گیا, یعنی زمین سے پہلا آسمان. جب یہاں سے جائیں گے تو پہلے آسمان پہ گیا. کہا یا رسول اللہ کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنے نورانی سال سفر کیا جائے تو تم پہلے آسمان پہ پہنچو گے. نور کی رفتار سے اتنے نورانی سال سفر کرو تو پہلے آسمان پہ. یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے کہ یہ صرف نظام شمسی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے باہر بہت بڑی کہکشاں ہے جہاں کئی ستارے ہیں ہمارے نظام شمسی سے بڑے بڑے, اور یہ کہکشاں جیسے انگلش میں کہتے ہیں گیلیکسی, وہ کئی ملکی ویز کے اندر ہیں. بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں, نظام ہیں جو آج تک انسان سمجھ ہی نہیں سکا. گھبرا تو نہیں رہے؟ بہت بڑا نظام ہے. کہا جب تم اتنا سفر کر لو تو پہلے آسمان پہ پہنچتے ہو. کہا یا رسول اللہ پھر اس پر دوسرے آسمان پہ گیا. کہا اس کا کتنا فاصلہ؟ کہ جتنا زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ اس سے دگنا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر ہے. کہ جب میں رات میں میں پیش کر رہا ہوں تو اللہ نے کہا نا کہ میں نشانیاں دکھاؤں گا. میں نشانیاں بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نشانیاں دکھاؤں گا. اسے نشانی دکھائیں گے, اس نبی کو اللہ نشانیاں دکھائے گا جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے, جس میں سب کچھ دیکھ رکھا ہوں. کیا خدا دکھائے گا؟ کہ سب کچھ آپ کے صدقے میں بنا. میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. پیش کر رہا ہوں مرحوم سید محمد مہدی مرتضوی لندھروتی جب لندن آئے تو میرے گھر پہ رکے تھے. میں ان کی تقریر کا ترجمہ کرتا تھا. ان کی تقریر سے صرف اتنا اقتباس دے رہا ہوں, ایک جملہ سنیں گے نا. ان کی تقریر سے اتنا اقتباس. ایک مقام آیا کہ جناب جبرائیل آگے بڑھے, پیغمبر سلام رکے. کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ میری شریعت کے اندر کچھ چیزیں مکروہ ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ جہاں قطار ہو, جہاں غلہ ہو مویشیوں کا, جب جانوروں کا وہاں پہ غول ہو, غلہ ہو, تو میں اس کے درمیان سے نہیں گزرتا. کہ یا رسول اللہ یہ جو قطار گزر رہی ہے نا اونٹوں کی, جب سے میں خلق ہوا ہوں چل رہی ہے, آج تک رکی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل کتنے برس سے ہو؟ کہ یا رسول خدا ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع کرتا. میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا. کہ جبرائیل اگر اس ستارے کو دوبارہ دیکھو تو پہچان لو گے؟ کہ یا رسول خدا ایک نہ دو 30,000 مرتبہ دیکھا. کیوں نہیں پہچانوں گا؟ کہ پھر کیوں نہیں پہچانتے وہ مجھ محمد کا نور ہے. پریشان ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے اور زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں. میں رات کو آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء نے معراج لکھی ہے, میں نے بہت متعدد کتابوں کو پڑھا ہے, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں چلا اور میں نے ایک مقام پہ جب کہا نا کہ یہاں پہ قطار ڈالے گا, یا رسول اللہ آج تک نہیں رکی اور نہ ہی رکے گی. مجھے اللہ نے بتایا کہ آج تک نہیں رکی. تو جناب سرور کائنات کا جبرائیل جانتے ہو کہ جو اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اس پہ سامان کیا ڈالا؟ یقین مانیے سینے میں طاقت, میں پورا کھلے ذکر دے رہا ہوں. کہ جانتے اونٹوں پہ لدا کیا ہوا؟ کہ یا رسول خدا آپ بہتر جانتے ہیں, میں نے جو قطار دیکھی ہے کہ ان اونٹوں کے پشت پہ علی کے فضائل ہیں. ایک مرتبہ چوتھے آسمان پہ پہنچا اور وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن کے اندر جس سے جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا, یعنی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب مولا نے کہا تھا نا کوفے کے اندر سلونی سلونی قبل ان تفتونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج ایسا سوال آیا ہم کہ مان اللہ پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے دوست سے کہا تو ہمیشہ یہی کہتا ہے, تو کہا کہ کیا یہ قرآن میں رسال ہو, اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیسے ملی.
اللہ پھر کیا سفر کیسے چلا؟ کہا سفر آگے بڑھتا رہا. کہا پھر ایک مرتبہ چوتھے آسمان پہ مجھے جنت کا نظارہ کرایا. میں جنت میں گیا, میں نے سارے کے سارے مقامات کو دیکھا. کہا میں نے دیکھا کہ میرا جو محل تھا جنت میں اس کے ساتھ ایک اور محل تعمیر کر دیا گیا. اس نے پوچھا صحابہ نے, کہا مکے کے اندر پیغمبر معراج پہ گئے. کہا میرے محل کے ساتھ ایک موتی کا محل تھا جو نہ آسمان سے لٹکا ہوا تھا, نہ معلق تھا, نہ زمین پہ رکھا تھا. نہ آسمان سے لٹکا ہوا تھا, نہ زمین کے اوپر رکھا تھا. ایک موتیوں کا بنا ہوا محل تھا. کہا یا رسول اللہ یہ کس کا محل تھا؟ کہا میں نے بھی یہی سوال کیا پروردگار, جب میں گیا تھا 14 کے محل تھے, یہ محل کس کا؟ کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ الکبریٰ کا. خدیجہ الکبریٰ ہمارے ساری دولت اسلام پہ قربان. ہم نے خدیجہ کا یہاں محل بنایا. میرے محل کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ کا محل تھا. اور جناب خدیجہ پردے میں بیٹھی سن رہی تھی. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مخاطب ہو کے کہا خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھجوایا. جیسے جناب خدیجہ نے سنا کہ اللہ نے مجھے سلام بھجوایا تو جناب خدیجہ نے جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنه السلام والیہ یرد السلام. بھائی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. کہ بے شک اللہ ہی سلام ہے, اسی سے سلام کی ہے, اسی کے پاس پلٹ کے جاتی ہے, جو اس کے ساتھ ہوگا اس کے لیے ہے. جناب خدیجہ سمجھا رہی ہے کہ میں نے الہی راستے کو اپناتے ہوئے جناب سرور کائنات سے شادی کی. میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک سارا میں بناؤں. اگر سب مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب سرور کائنات کے لیے رشتہ بھیجا. کبھی سوچا اسلام میں مستحب ہے کہ مرد رشتہ بھیجے؟ یہ جناب خدیجہ نے کیوں رشتہ بھیجا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدعقیدہ سرور کائنات کے لیے یہ لکھے دولت دیکھ کے رشتہ بھیج دیا. سینے میں دم نہیں ہے لیکن میں پورا پورے ذکر کر رہا ہوں. آپ کی محبت کی قدر کر رہا ہوں. ابھی بھی چلنا چاہ رہا ہوں. آپ کی شک میں ہر دعا مستجاب, اور کل صبح کا روزہ سال کے افضل ترین روزوں میں سے ہے. 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اسے جو 27 اندر کا روزہ رکھتا ہے. تو اب آپ کو پریشان ہو سنن باتوں کو میں بات آگے بڑھاتا ہوں. اب سرور کائنات ایک مرتبہ معراج پہ جا رہے ہیں. کہا کہ چوتھے آسمان پہ گیا, جنت کا نظارہ. جنت سنیں گے نا, بہت تفصیل ہے ہماری تفصیل, ابھی باپوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, مجھے صرف ایک نوٹس کرنا ہے. کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ اللہ نے یہ سیب آپ کے لیے دیا. کہا میں جنت میں کھانے پینے نہیں آیا, کہ اللہ نے یہ بھیجا ہے آپ کے لیے, اس میں فاطمہ الزہرا کا نور بدیع کیا گیا. روک کر جب کوئی سارا میں نہیں بولے گا. کتاب کا نام ہے الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ, امام خمینی کتاب ہے. اس میں لکھا کہ یہ جو ائمہ کی حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ نے کہا, جب یہ چھٹے ماں کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخ والارحام المطہرہ لن تنجس کا جاہلیہ میں انجازہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. تو یہ 14 کا نہیں 13 کا نور تھا. توجہ سے سنیے گا, کہ 14 کا نہیں 13 کا نور تھا. جناب عبد المطلب کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, اور نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس, ایک رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس. کل 13 کا نور تھا. ایک نور ایسا تھا اسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو بیان مراحل ہیں. تو کہا اللہ کہتے میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. تو کہا کہ یا رسول خدا اس کے بعد والے مراحل میں کیا ہوگا؟ کہ ایسا مرحلہ آیا کہ خود جبرائیل نے مجھ سے کہا, جب وہ رک گئے میں آگے چلا گیا تو کہا جبرائیل آؤ. تو کہا لو دنوت انملۃ تحت, اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھا
تو میرے پر جلا دیے جائیں گے. بس میری حیثیت یہاں تک ہی ہے. وہ مسلمان جو کہتے ہیں فرشتے انسانوں سے افضل ہیں, انبیاء سے افضل ہیں, تو جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اگر وہ افضل ہوتے پہلے جاتے. سرور کائنات سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے, آپ جا سکتے ہیں, میں نہیں جا سکتا. اعلان گرامی, جب جناب موسیٰ بھی آئے تھے نا اللہ سے ملنے کے لیے, تو اللہ نے کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے, آپ وادی مقدس طویٰ میں آ گئے. انک بوادی مقدس طویٰ, یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ وادی مقدس میں آ گئے. جناب موسیٰ پاک نالین تھے, کہا اتار دیجئے, آپ وادی مقدس میں آ گئے. جناب موسیٰ سے اللہ کہے وادی مقدس میں بھی نالین اتار کے آؤ, اور سرور کائنات معراج پہ بھی نالین کے ساتھ آ. میں اور زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا. ادھر مراحل عظمت کی بہت زیادہ. اب ایک مرتبہ 5 سے 7 دن چلیں. یہ الفاظ ہیں کہ پیغمبر صحابہ کا مجمع, پیغمبر اسلام نے کہا اس کے بعد ساتھ میں آسمان پہ میں تنہا تھا. ایک مرتبہ مجھے اضطراب سا محسوس ہونے لگا کہ خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں کیسے بات کروں گا. توجہ ہو, اچانک ایک ہاتھ میرے کاندھے میں آیا اور مجھے ایک مرتبہ سکون محسوس ہوا. پلٹ کے دیکھا تو میرا بھائی تھا. یہ آیت اللہ امامی کا شانی نے فرمایا, اور میں ہر چیز کا حوالہ دے کے آگے بڑھا. میں اس مقام پہ فرماتے کہا یا رسول اللہ نے آپ سے کیسے گفتگو کی. وہ جسم نہیں ہے, جسمانیت نہیں ہے. تو کہا کہ میں نے بھی اللہ سے یہی سوال کیا, اَأَنْتَ كَلَّمَنِي أَمْ عَلِيٌّ. سورہ تفسیر ساتھی کے اندر مرحوم فیض کاشانی نے لکھا, کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات نے کہا اَأَنْتَ كَلَّمَنِي أَمْ عَلِيٌّ, پروردگار تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی؟ انا کلمک, میں نے تم سے کلام کیا, میں بات کر رہا ہوں. کہا پروردگار علی کے لہجے میں کیوں؟ کہا میرے حبیب جب آپ معراج پہ آئے تو میں نے آپ کے سینے میں اضطراب پایا, اور آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا جو سب سے قریب تھا وہ علی ہے. جو سب سے قریب پایا وہ علی, اسی لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا. لہجہ علی میں کلام کیا خالق نے, اور پروردگار نے کلام کیا, گفتگو ہوئی. معراج, بہت سے مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کی معراج. ایک اور میں بات پریشان کرتا تھا, جہاں اتنی پریشانی تھی ایک اور پریشانی تھی. اب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں پیغمبر کی معراج تھی, ان کی طرف معاذ اللہ ہو رہی تھی, آسمان پہ گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے. ہم کہتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. تو پیغمبر کی معراج نہیں کہ وہ آسمان پہ گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے ان کی ترقی ہو رہی تھی. نہیں, ترقی اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی نقص ہو. سید عبد الحسین دستغیب شیرازی, عبداللہ دستغیب شیرازی نام سن رکھا ہوگا آپ نے عبداللہ دستغیب کا, جن کی بے انتہا کتابیں ہیں, قرآن کی کتابیں ہیں. اب ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں, معراج کتاب کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ تمام فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار ہم نے نور دیکھا تھا محمد مصطفیٰ کا, جب سے زمین پہ گئے ہم نے زیارت نہیں کی. ایک مرتبہ حبیب کو بولا ہم زیارت کر رہے ہیں. معراج پیغمبر کے لیے نہیں تھی, فرشتوں کے لیے تھی. فرشتوں کے لیے یاد رکھنا کہ آپ بہت دیر سے انتظار میں مکمل کیا. ایک آخری مرحلے کو بس ایک جناب امیر علیہ السلام ایک جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ حبیب خدا نے جناب امیر سے اپنے صحابہ سے کہا کئی دنوں سے میں نے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا, مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا. جو بھی تم میں سے مجھے میرے بھائی کی سلامتی کی خیریت کی خبر دے گا, جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. صرف خبر دینے پہ جو مانگے عطا ہونے والا. تو آپ کے خیال میں کوئی مدینے میں رہا ہوگا؟ سب کے سب صحابہ جانے لگے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے
یہ امیر المومنین کہاں ہے؟ کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں، سب کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے. کسی نے کہا گھوڑے پہ آؤں گا، جیسے دیکھوں گا فوراً کہہ گیا کہ میں چلا دیکھوں گا پہلے کوئی نہیں نا پتہ نہیں تو جو سب سے پہلے خبر دے گا اسی کو عطا ہوگا. اور کسی نے کہا گھوڑے پہ میں جاتا ہوں، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے. اس نے کہا نہیں، اسے عقل نہیں ہے، ریت میں گھوڑا نہیں بھاگ سکتا ہے، اونٹ کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں، ان دونوں کا کوئی صحت میرا مقابلہ نہیں ہے، مجھے اپنی ٹانگوں پہ اتنا ناز ہے، میں ویسے ہی بھاگ لیتا ہوں. مجھے اپنی ٹانگوں پہ زیادہ اعتماد ہے، میں بہت زیادہ پہاڑوں پہ بھاگتا رہا ہوں. سب کے سب اپنے اپنے راہوں میں چلے گئے، کوئی کہیں پہ جا کے بیٹھا. ایک آدمی نے دیکھا، ایک صحابی نے دیکھا کہ جناب سلمان فارسی پہاڑ پہ بیٹھے. کہا سلمان علی مدینے سے باہر گیا، وہ پہاڑ پہ آ کے بیٹھ گئے. تو دوسرے نے کہا زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بوڑھا ہو گیا ہے. کیسے کہا ہوگا، میں اب زیادہ نہیں بتانا چاہتا. کہا بوڑھا ہو گیا، اس کو کہاں نہ بھاگ سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے، بوڑھا آدمی ہے. اور یہ سلمان کہاں دوڑتا اور رسول خدا کو آ کے خبر دے گا، تو اس کو پہاڑی پہ بیٹھے رہنے دو. کسی اور نے پوچھا سلمان آپ کا مقام بہت زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا ایمان کے 10 درجے، 10 کے 10 درجے آپ کے پاس. ذرا حکمت سمجھا سکتے ہیں، پہاڑ پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا تم نہیں سمجھ سکتے. کہا پھر بھی بتائیے تو صحیح، حکمت کیا پہاڑ پہ بیٹھنے کی؟ کہا علی ہے نوری، جہاں سے نور آتا ہے وہاں سے علی آئے گے، کہتے میرے ہی پاس آئیں گے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، سارے اپنے اپنے راستوں میں بیٹھے. اچانک جناب سلمان نے دیکھا جناب امیر آ رہا ہے، فوراً اٹھے، اس بڑھاپے میں دوڑنے لگے. جناب امیر نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، کہا سلمان بیٹھ جاؤ، جب تم نے پہلے دیکھا ہے تو پیغمبر کے پاس بھی تم ہی پہنچو گے. دیتا سب سے پہلے تم ہی پہنچو گے، کوئی نہیں جا سکے. اب جناب سلمان سکون میں آ گئے، آرام سے بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے. تب جہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہو نا، وہ مقامات ہی کچھ اور ہو رہے ہیں. تو باتیں ہو رہی تھی، اچانک کرتے کرتے مولانا نے ایک سوال کیا کہ سلمان کیا مانگنے والے ہیں؟ رسول خدا سے کیا مانگیں گے آپ؟ کہ یعنی آپ کے صدقے میں عطا ہونے والا ہے، آپ بھی بتائیے کیا مانگو. کہا سلمان حبیب خدا سے یہ سوال کر لو کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان معراج پہ گفتگو ہوئی تھی، وہ مجھے بتا دیا. تو جناب سلمان نے کہا بس یار یہی لمحہ آپ نے سمجھ سکتے بس مانگ لیجیے. وہاں رسول خدا اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے جو تیرے میرے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ راز رہے گا، وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہاں پہ جناب سلمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے عطا ہوگا. صحابہ سے یہی کہا تھا. جناب سلمان واپس آیا، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی کی خیریت مبارک ہو. کہ سلمان کیا مانگنا چاہتے؟ کہ یا رسول خدا جب سب صحابہ موجود ہوں گے اس وقت مانگوں گا. جب سارا دربار بھرا، ساری مسجد بھری تھی، جناب سلمان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی معراج پہ گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بتائیے. اس سے وعدہ کیا بتاؤں گا، تیرا حکم کیا ہے؟ جناب جبرائیل نازل ہوئے،
نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ معراج پیغمبر ہے۔ آپ نے دنیا میں سب کچھ بتایا، ماننے والا اگر ماننا چاہے تو مجھے تعجب ہوتا ہے، سڑک پر بیٹھے فقیر کی بات نہیں مان لیتا۔ کہتے تھے میں تمہیں یہ بتا دوں گا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی بات پہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن حبیب خدا علی مرتضیٰ ان کی باتوں پہ ایمان لے آتے تعجب مسلمانوں پہ۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بزرگ عالم تھے، وہ کہتے تھے یہاں عجیب نصیب ہے آپ کا، ماننے پہ آتی ہے یہ امت وہ الٹے سیدھے قسم کے پیروں تک کو مان لیتی ہے، اور نہیں مانتی تو آپ بھی تو نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں۔ میں آج شب معراج میں کیا آپ کے ساتھ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ شب معراج کوئی دعا رد نہیں، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ مانگنے والے میں صلاحیت ہو تو عطا کرنے والا لازماً عطا کرتا ہے۔ رسول خدا اور اہل بیت عطا کرنا بھولے نہیں ہیں، ہم مانگنا نہیں جانتے۔ آئیے ذرا آج کی شب میں کہیں پروردگارا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے اپنے ولی کا واسطہ، تجھے عصمت فاطمہ کا واسطہ، امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین شہید کربلا کا واسطہ، اور 9 اماموں کا واسطہ جو ذریت حسین سے ہیں۔ ہم سب کو ظہور امام زمانہ دیکھنا نصیب ہو۔ جب آج کی شب میں کوئی دعا رد نہیں ہے تو پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ ایک اور بات ہوں، بعض اوقات ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے۔ کربلا کا میں سمجھ رہا ہے، مشہد، شام کی، قوم کی تمام زیارات نصیب فرما۔ آخرت میں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں لے کے آئیے گا، میں 2 بات سے دے رہا ہوں، انشاءاللہ سب کی حاجات قبول ہے۔ پروردگارا ابھی سفر امام حسین شروع ہونے والا ہے، ان قریب ہے نا، کل کی شب لگ جائے گی۔ پروردگارا رسول خدا کا سفر جو معراج کا تھا نا بڑا پرسکون تھا، اے کاش امام حسین کا سفر بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن امام حسین جانتے تھے میں سفر سے واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی مجھے پرواہ نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے میں تو جنت میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا بہت دکھ ہے، میری بہنوں کو اسیر بنانا۔ پروردگارا واسطہ بیویوں کی اسیری کا جتنے مومنین پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعا میں سجا فرما۔ پروردگارا خصوصاً ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے مومنین اسیر ہیں جناب زینب کی اسیری کا واسطہ، ہر ایک کو اسیری سے رہائی کی خبر لا دے۔ بس بھی میں آپ کے واسطہ دے رہا ہوں، اپنے ذہن میں کہا نا اپنی حاجات لے آئیے گا، اپنی حاجات ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ شب تاخیر ہو چکی میں جانتا ہوں۔ ہمارے ایک مومن بھائی عزیز ہیں، ان کی بہن اس وقت دوبارہ کینسر میں مبتلا ہے۔ پروردگار اس بچی کو دوبارہ صحت کو لینا ہے، جو آج سمجھنے والا تھا مجھے معاف کیجیے گا، ہے شب معراج، لیکن ایک واسطہ کے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ پروردگار واسطہ اس بیٹی کا جو کبھی بھی زحمتوں کی عادی نہیں تھی، لیکن اتنا چلی ہیں کہ پاؤں میں جب کانٹے لگتے تھے مجھے نہیں معلوم زیادہ کس کو پکارتی تھی، لیکن کچھ ہستیوں کو بہت زیادہ پکارتی تھی۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ 3 ہستیوں کو بیوی نے بہت زیادہ پکارا۔ ایک اپنے نانا رسول خدا کو بڑا پکارا، جب بھی کوئی تازیانہ مارتا تھا نا تو بیٹی فوراً کہتی تھی میں تمہارے نبی کی نواز ہوں۔ دوسرا اس کو زیادہ یاد کرتی تھی اپنے بابا علی ابن ابی طالب۔ جب بیوی کوفے میں آئی نا تو کہا بابا شب 19 آپ میرے مہمان تھے، اور آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اور تیسری ہستی جانتی ہے کہ بہت زیادہ پکارتی تھی حضرت عباس۔ جب بھی کوئی پتھر مارتا تھا نا تو بیوی ہمیشہ کہتی تھی میرا عباس جیسا بھائی۔ پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ میں نے تمام کر دیا، پروردگارا صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ میں نے سب جملہ کہنا ہے، آپ سے مجھے معاف کیجیے گا دوبارہ۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے،
اگر میں یہ رومال بھی آپ کی طرف پھینکوں نا تو آپ فوراً اپنے ہاتھ کو چہرے پہ لے آئیں. رومال ہے اس کے باوجود بھی فوراً آپ کا ہاتھ چہرے پہ آئے کہ چہرے پہ نہ لگ جائے. اور اگر کسی کے ہاتھ پر سے گردن ڈالے اور پتھر چہرے پہ آ رہا ہو، واسطہ نیکیوں کی عظمتوں کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد